وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو. ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے دے. پھر جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے. ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور ساتھ اس وقت جب تم گھروں کو لوٹ جاؤ. اس طرح یہ کل 10 روزے ہوں گے. یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. حج کے چند متعین مہینے ہیں، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا. اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا. اور زاد راہ ساتھ لے جایا کرو کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اور اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو. تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو. پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے
تم بالکل ناواقف تھے۔ اس کے علاوہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ کو گنتی کے دنوں میں یاد کرتے رہو، پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص 1 دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم سب تقوی اختیار کرو، اور یقین رکھو کہ تم سب کو اس کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا۔ یہ آیات ہیں جن میں حج کے کچھ احکام بیان ہوئے ہیں، اور جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، شروع میں ذکر حج کا آیا تھا، بیچ میں جہاد کا حکم اور جہاد سے متعلق کچھ ہدایتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے عطا فرمائی تھیں کہ اس وقت مسلمانوں کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر حج کے لیے نکلیں تو راستے میں کہیں دشمن ہمارے مقابلے پر نہ آ جائے، تو اس لیے اس کی مناسبت سے جہاد کے کچھ احکام آ گئے تھے۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ حج کے احکام بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ تو پہلے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو جب تک حج یا عمرے کے اعمال پورے نہ ہو جائیں احرام کھولنا جائز نہیں ہوتا، پورا کرنا ضروری ہے۔ البتہ کسی کو ایسی مجبوری پیش آ سکتی ہے کہ احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ تک پہنچنا ممکن ہی نہ رہے، جیسا کہ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت پیش آئی تھی کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمرے کا احرام باندھ کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے آگے بڑھنے سے روک دیا اور جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ اسی موقع پر یہ اگلی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور ان میں ایسی صورتحال کا یہ حل بتایا گیا ہے کہ ایسی صورت میں قربانی کر کے احرام کھولا جا سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، یعنی اگر تمہیں روک دیا جائے، یعنی کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ جس کی بنا پر تم مکہ مکرمہ جانے سے رک جاؤ اور تمہارے لیے وہاں تک پہنچنا ممکن نہ رہے، تو فرمایا کہ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یعنی تو جو قربانی میسر ہو وہ اللہ کے سامنے پیش کر دو۔ اور ساتھ میں یہ حکم بھی دے دیا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے۔ سر منڈانا یہ در حقیقت کنایا ہے احرام ختم کرنے سے۔ جب آدمی احرام کی حالت شروع کرتا ہے، احرام شروع ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بہت سی پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ ان پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کے کسی حصے کے بال نہیں توڑ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، اسی طریقے سے خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، سلا ہوا کپڑا استعمال نہیں کر سکتا، ایسے جوتے استعمال نہیں کر سکتا کہ جس میں اس کے بیچ کی ہڈی ظاہر نہ ہو۔ تو اس طرح کی بہت سی پابندیاں احرام کی حالت میں عائد ہوتی ہیں۔ اور جب احرام کھلتا ہے تو عام طریقے سے تو اس وقت کھلتا ہے جب آدمی نے اگر عمرے کی نیت کی ہے تو عمرے کے افعال اس نے پورے کر لیے ہوں تو پھر احرام کھولتے ہیں، اور اگر حج کر رہا ہے تو حج کے اندر یوم النحر میں یعنی 10 ذی الحجہ کو جب رمی کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر قربانی بھی کر چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت میں
پھر احرام کھلتا ہے. تو احرام کھولنے کے لیے عام طور سے جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ سروں کو منڈایا جاتا ہے یا سروں کے بال کم کیے جاتے ہیں. تو باری تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں آگے بڑھنے سے روک دیا گیا ہے, تمہارے لیے مکہ مکرمہ پہنچنا ممکن نہیں ہے, تو اب تم عمرہ کر کے تو حلال نہیں ہو سکتے اور نہ حج کر کے حلال ہو سکتے ہو. لہذا اس صورت میں قربانی کر دو اور قربانی کر کے تم حلال ہو سکتے ہو, سر کو منڈا سکتے ہو. لیکن سر کو منڈانے کے لیے یہ قید لگا دی کہ اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک کہ وہ قربانی کا جانور اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے. اور اپنی جگہ سے مراد یہ ہے کہ حدود حرم میں جب تک نہ چلا جائے. تو مثلا کوئی شخص جب میقات سے احرام باندھ کر چلا اور راستے میں اس کو رکاوٹ پیش آ گئی جس کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ سکا, تو پھر اس کے ذمہ ہے کہ کوئی جانور یہاں سے بھیج دے یا حدود حرم میں رہنے والے کسی شخص کو مامور کر دے کہ وہ اس کی طرف سے قربانی ادا کرے. اور جب وہ قربانی وہاں پر قربان ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سر منڈا دے اور سر منڈا کر پھر اپنا احرام کھول دے. اب یہاں بیچ میں سر منڈانے سے متعلق ایک اور حکم کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا, اور وہ صرف اس صورت کے ساتھ خاص نہیں ہے جبکہ کوئی رکاوٹ پیش آئی ہو اور آدمی سر منڈا رہا ہو, بلکہ یہ عام احرام کی حالت میں فرض کیجئے کہ باقاعدہ آدمی کوئی حج کرنے کے لیے نکلا ہے اور باقاعدہ اس نے احرام باندھا ہے, یا عمرے کے لیے نکلا ہے اور اس نے احرام باندھا ہے, لیکن کوئی بیمار ایسا ہو گیا جس کے نتیجے میں اس کو سر منڈانا ضروری ہو گیا. مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سروں میں بہت اچانک جوئیں بہت زیادہ ہو گئی تھیں اور احرام کی حالت میں تھے, اور احرام کی حالت میں سر منڈانا جائز نہیں ہوتا. تو خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ تمہارے جوئیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, یہ تمہیں کیا تکلیف پہنچا رہی ہوں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس حکم پر عمل کرو جو قرآن کریم میں یہاں آیا ہے کہ فمن کان منکم مریضا, تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو, او بہ اذی من رأسہ, یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو, اور تکلیف سے اشارہ اس کیفیت کی طرف بھی ہے جو حضرت کعب بن عجرہ کو پیش آئی تھی, یعنی ان کے سروں میں جوئیں بہت زیادہ ہو گئی تھی. تو فرمایا ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک, یعنی پھر وہ شخص کیا کرے کہ فدیہ دے. فدیہ کیا؟ یا تو روزے رکھے یا صدقہ کرے یا قربانی پیش کرے. ان تین فدیوں کے میں سے کوئی ایک فدیہ اختیار کر کے وہ اپنا سر منڈا سکتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ احادیث میں اس کی تفصیل بیان کی ہے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے اگر رکھنے ہیں تو 3 روزے رکھیں, یا 6 مسکینوں کو صدقۃ الفطر کے برابر صدقہ کیا جائے, یا ایک بکری قربان کی جائے. تینوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. بکری قربان کریں یا 6 مسکینوں کو صدقۃ الفطر کے برابر صدقہ کریں یا 3 روزے رکھیں. تو اس صورت میں وہ سر منڈا سکتے ہیں اور پھر احرام کی حالت دوسرے معاملات میں جاری رہ سکتی ہے. پھر آگے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ, اب آگے بیان ہے اس صورت کا جب کہ آدمی امن کی حالت میں ہے, کوئی اس کو مکہ مکرمہ جانے میں رکاوٹ نہیں ہے, کوئی اس کو روک نہیں رہا. تو اس میں عام طور سے مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حج کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی شروع ہی سے صرف حج کا احرام باندھ کر جائے, اس کو افراد کہتے ہیں. وہ تو صرف حج کا احرام ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب سے احرام باندھا ہے وہ احرام جاری رہے گا یہاں تک کہ جب حج کے تمام معاملات پورے ہو گئے اور جمرہ عقبہ کی رمی کر لی اور تو اس کے بعد پھر وہ آدمی حلال ہو سکتا ہے. احرام اس وقت کھلے گا جبکہ جمرہ عقبہ کی رمی ہو گئی ہو. اور دوسرے 2 طریقے یہ ہیں کہ آدمی جو سفر کرتا ہے ایک ہی سفر میں اور ایک ہی روانگی میں اس نے نیت کی ہے 2 چیزوں کی کہ وہ عمرہ بھی کرے گا اور حج بھی کرے گا. تو اگر عمرہ کر کے یہ نیت ہو کہ میں عمرہ کرنے کے بعد میں احرام کھول دوں گا اور پھر مکہ مکرمہ میں رہوں گا اور پھر جب حج کا وقت آئے گا تو میں
دوبارہ احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہوں گا تو گویا حج اور عمرے دونوں کے الگ الگ احرام ہوں گے، تو اس کو تمتع کہتے ہیں اصطلاح میں۔ اور اگر نیت یہ ہو کہ میں ابھی سے جو احرام باندھ رہا ہوں وہ عمرے اور حج دونوں کا احرام ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد میں احرام کھولوں گا نہیں بلکہ احرام کی حالت ہی میں رہوں گا یہاں تک کہ پھر میں جب حج کر لوں تو پھر اکٹھا وہاں جا کر احرام کھولوں گا، اس کو قران کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں طریقوں کا ذکر آگے فرمایا ہے کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، یعنی جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے۔ یہاں تمتع کے لغوی معنی مراد ہیں، یعنی فائدہ اٹھانا، یعنی جو شخص یہ فائدہ اٹھائے کہ وہ صرف ایک ہی سفر میں وہ عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے، تو ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ فمستیسر من الحدی، تو جو قربانی اس کو میسر ہو وہ پیش کرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ افراد کا اگر احرام باندھا ہے یعنی صرف حج کا، اس صورت میں تو قربانی واجب نہیں ہے، وہ بغیر قربانی کے بھی حلال ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر احرام تمتع کا یا قران کا باندھا ہے اور ایک ہی سفر میں پہلے عمرہ کرنا ہے اور پھر حج ادا کرنا ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی قربانی کرنی ہوگی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہوتی، وہ انہوں نے کیا تو ہے قران یا تمتع، حج اور عمرہ دونوں ادا کیے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ کوئی جانور قربان کریں، تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ فمن لم یجد، یعنی جس شخص کے پاس طاقت نہ ہو اس بات کی کہ وہ قربانی کرے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو اس کا طریقہ یہ بتایا کہ وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو حج کے دنوں میں، اس سے مراد یہ ہے کہ 3 روزے اس طرح رکھے کہ زیادہ سے زیادہ 9 ذوالحجہ تک 3 روزے پورے ہو جائیں، اور 7 اذا رجعتم، اور 7 روزے واپس آنے کے بعد، یعنی گھر واپس آنے کے بعد 7 روزے رکھے۔ تلک عشرۃ کاملہ، اس طرح یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یعنی یہ جو ہم نے حکم دیا ہے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے، ایک ہی سفر میں حج اور عمرے دونوں کا احرام بھی باندھا جا سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں تمتع اور قران جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا اس کی جو اجازت دی گئی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، مراد یہ کہ وہ حدود حرم میں مقیم نہ ہوں، مسجد حرام کے آس پاس مقیم نہ ہوں، بلکہ حدود میقات کے اندر بھی نہ رہتے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ تمتع اور قران صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو اصطلاح میں آفاقی کہا جاتا ہے، یعنی میقاتیں جو مقرر ہیں ان سے باہر رہنے والے، جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو اگر ہم حج کریں یا عمرہ کریں تو اس میں تمتع اور قران کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ مکہ مکرمہ ہی میں رہنے والے ہیں یا مکہ مکرمہ کے پاس مثال کے طور پر جو قریبی بستیاں ہیں ان کے اندر رہتے ہیں، تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تمتع یا قران کریں، ان کے لیے وہ پہلا طریقہ ہی مقرر ہے، یعنی یہ کہ وہ صرف افراد کر سکتے ہیں۔ یہ معنی ہے کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، یعنی اس کے باشندے نہ ہوں۔ پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معمول ہے قرآن کریم میں کہ جب کوئی حکم عطا فرماتے ہیں یا کوئی قانون جاری فرماتے ہیں تو ساتھ ہی یہ جملہ اکثر و بیشتر ارشاد فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ جملے اس لیے ارشاد فرمائے جاتے ہیں کہ حکم تو جاری کر دیا گیا ہے، لیکن اس حکم پر عمل اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا، آدمی کو اس وقت تک اس کی توفیق نہیں ہوتی جب تک اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا، اس کے سامنے جواب دہی کا اور یوم آخرت کا استحضار نہ ہو،
دھیان نہ ہو. اگر اللہ تعالیٰ بچائے یہ دھیان ختم ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے بڑے سے بڑے حکم کو بھی انسان چھوڑ دیتا ہے اور اس کی حق تلفی کرتا ہے. پھر فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے چند متعین مہینے ہیں، اور حدیث میں اس کی تفسیر آئی ہے کہ اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. ویسے حج کے افعال تو انجام دیے جاتے ہیں ذوالحجہ کے مہینے میں، اور حج کے جو خاص اعمال ہیں وہ شروع ہوتے ہیں 7 تاریخ سے، 7ویں ذوالحجہ سے، کہ اس میں امام خطبہ دیتا ہے حج کا، اور پھر 8ویں تاریخ کو لوگ منی روانہ ہوتے ہیں، اور 9ویں تاریخ کو عرفات میں وقوف کرتے ہیں، پھر رات کو مزدلفہ واپس آتے ہیں، اور 10ویں تاریخ میں پھر رمی ہوتی ہے جمرات کی، اور پھر وہ رمی 3 دن جاری رہتی ہے، اور 3 دن کی رمی کے بعد پھر حج کے افعال ختم ہوتے ہیں. تو اصل اگر دیکھا جائے جو حج کے افعال ہیں وہ 7 ذوالحجہ سے لے کر 12 یا 13 ذوالحجہ تک جاری رہتے ہیں. لیکن یہ جو کہا گیا کہ حج کے متعین مہینے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ حج کی نیت سے یا حج اور عمرے کی نیت سے آدمی ان مہینوں میں سے بھی کسی مہینے میں بھی احرام باندھ سکتا ہے. شوال شروع ہونے کے بعد کسی بھی وقت احرام باندھ سکتا ہے، اور احرام باندھ کر وہ حج یا عمرے کے لیے جا سکتا ہے اس نیت سے کہ میں حج کروں گا. اس لیے یہ 3 مختلف مہینوں کو مقرر فرمایا گیا. پھر فرمایا فمن فرض فیہن الحج، تو جو شخص ان مہینوں میں حج اپنے اوپر لازم کر لے. لازم کرنے کا معنی یہ ہے کہ احرام باندھ لے، کیونکہ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو اس نے اپنے ذمے حج کو لازم کر لیا، اور ان پابندیوں کو لازم کر لیا جو احرام کی حالت میں ضروری ہوتی ہیں. تو فرماتے ہیں باری تعالیٰ کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو اب یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ حج کے دوران نہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا. رفث کا پہلے لفظ استعمال کیا فلا رفث، اور رفث کے معنی پیچھے بھی یہ لفظ گزرا ہے روزوں کے سیاق میں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی بھی ایسی بات جس کا ذکر کرتے ہوئے انسان شرمائے. ایسا کوئی کلمہ بولنا یا ایسا کوئی عمل کر جس کا ذکر کرتے ہوئے آدمی عام طور سے شرماتا ہے، وہ سب چیزیں رفث میں داخل ہیں. لہذا اس میں یہ بتا دیا کہ جب احرام کی حالت شروع ہو گئی تو اگر فرض کیجئے کہ کسی کو اپنی بیوی کی معیت بھی حاصل ہے، اس سفر کے اندر بیوی ساتھ ہے، تو اس بیوی کے ساتھ وہ اعمال کہ جو عام طور سے آدمی دوسروں کے سامنے انجام نہیں دے سکتا یا اس کا ذکر کرتے ہوئے شرماتا ہے، وہ سارے اعمال اس صورت میں منع ہو جاتے ہیں. یعنی صحبت کرنا بھی جائز نہیں، اور صحبت کے علاوہ جو میاں بیوی کے درمیان پیار محبت کے بعد ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جو تنہائی میں ہی انجام دیے جاتے ہیں، دوسروں کے سامنے ان کا ذکر کرنا بھی آدمی شرم کے خلاف سمجھتا ہے، وہ بھی اس حالت میں ناجائز ہے. احرام کی حالت میں جب تک احرام کھل نہ جائے اس وقت تک اس قسم کا کوئی کام کرنا جائز نہیں. اس کے علاوہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہنا کہ جو فحش نوعیت کا ہو، وہ بھی اس حالت احرام میں منع ہے. یہ معنی ہے فلا رفث. پھر فرمایا ولا فسوق، نہ کوئی گناہ ہو. گناہ تو ویسے بھی حرام ہوتا ہے، یعنی اگر حالت احرام نہ ہو تب بھی گناہ کا کام جائز نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ جب حج کرنے نکلے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت انجام دینے جا رہے ہو، تو اس حالت میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا خاص اہتمام کرو. ورنہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک طرف تم حج کرنے جا رہے ہو اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، تو وہ حج کیسے قبول ہوگا جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو. اور پھر فرمایا ولا جدال، اور نہ جھگڑا ہو. اس کی خاص طور پر ہدایت اس لیے فرما دی کہ حج کا سفر ایک ایسا سفر ہوتا ہے کہ جس میں بسا اوقات بہت سے ساتھی مل کر سفر کرتے ہیں، اور اگر مل کر بھی نہ کر رہے ہوں تو مختلف مقامات پر اجتماع بڑا ہوتا ہے. اس میں ذرا ذرا سی بات پر بعض اوقات ناگواریاں پیش آ جاتی ہیں، اور ان ناگواریوں کے نتیجے میں جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب حج کرنے کے لیے نکلے ہو
تو پھر اپنے نفس پر قابو بھی حاصل کرو، اور اگر کوئی ناگواری کسی اپنے ساتھی سے پیش آ رہی ہے تو اس ناگواری کو بھی برداشت کرنے کی پوری کوشش کرو، اور جھگڑے سے، لڑائی سے ہر حال میں بچو حج کی حالت میں۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے کہ جب اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ صرف میں ہی حج نہیں کر رہا ہوں، بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں حج میں شریک ہیں، تو میرے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہ تو بالکل جہالت کی بات ہے کہ آدمی حج کے اندر حج کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے یا نفلی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت انجام دینے جا رہا ہے اور کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائے۔ لہذا جیسے بعض لوگ حجر اسود تک پہنچنے کی کوشش میں دوسرے لوگوں کو دھکے دیتے ہیں یا کوہنیاں مارتے ہیں، تو یہ بالکل حرام ناجائز کام ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا مستحب ہے زیادہ سے زیادہ، اس کی ایک فضیلت بے شک ہے، لیکن کسی مسلمان کو کوئی ادنا تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ تو حجر اسود کا بوسہ لینے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کسی کو تکلیف پہنچانا گویا ایسا ہے جیسے کہ مستحب کو حاصل کرنے کے لیے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا۔ تو اسی طرح حج کے سفر میں جو دوسری ناگواریاں پیش آتی ہیں اس موقع پر بھی صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ حج کے دوران کسی قسم کا جھگڑا نہ کرو۔ اور پھر وہ بات پھر یاد دلا دی کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو کوئی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جان لے گا۔ لہذا یہ نہ سمجھنا کہ تم کوئی ایسا کام کرو گے کہ جو ناجائز ہو اور اس کے اوپر تمہیں مواخذہ نہ ہو، تمہاری گرفت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، لہذا شروع سے لے کر آخر تک جتنے کام انجام دو وہ قاعدے کے مطابق انجام دو، اور جن احکام کا تمہیں پابند کیا گیا ہے ان احکام کو پوری طرح بجا لاؤ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ حج کے دوران بات صرف اتنی نہیں ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، یہ تو بہت ضروری ہے ہی، لیکن یہ حج کا موقع ایسا ہے کہ اس میں جتنے نیک کام تم کر سکتے ہو وہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ بنے گا۔ لہذا اللہ تعالی نے فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر، تم جو نیک کام بھی کرو گے یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جان لے گا۔ یعنی اس موقع کو غنیمت سمجھو۔ حج کے اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں جو تمہیں ملے ہیں، ان کو بیکار ضائع کرنے سے بچو، ان کو غفلت میں ضائع کرنے سے بچو، اور اس میں جتنی نیکی کر سکتے ہو وہ کرو۔ ان نیکیوں میں ساری نفلی عبادتیں بھی آ گئیں، جیسے کہ کوئی شخص ان دنوں کو نفلی نمازوں کے اندر استعمال کرے، نفلی طواف میں استعمال کرے، ذکر اللہ اور تسبیح کے اندر استعمال کرے، درود شریف پڑھنے میں استعمال کرے، دوسرے لوگوں کی مدد کرنے میں استعمال کرے۔ تو یہ جتنی بھلائیاں ہیں ان کو اس زمانے میں خاص طور پر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خیر کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ نیکی کا جو کام بھی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ پھر اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، اس کے معنی یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ زاد راہ لے جاؤ۔ تزودوا کا جملہ یہ تزود سے نکلا ہے اور تزود زاد سے نکلا ہے۔ زاد اس سامان کو کہتے ہیں جو انسان سفر کے وقت اپنے ساتھ رکھتا ہے، جس میں زیادہ تر کھانے پینے کی چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ تو تزود کے معنی ہوئے کہ سفر پر جاتے ہوئے کوئی زاد راہ ساتھ رکھنا، یعنی کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھنا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کا لفظ آگے آنے والا ہے، یا تو یہاں پر وہ محذوف ہے اور مطلب یہ ہے کہ تم تقویٰ کا زاد راہ ساتھ لے کر جاؤ، یعنی حج کے دوران تمہارا دھیان، تمہاری فکر اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ فإن خیر الزاد التقویٰ، کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔
اور تقویٰ کا حاصل یہ ہے کہ انسان کا دھیان اور توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، اسی سے اس کی انابت ہو، اسی کی طرف اس کا رجوع ہو۔ تو اس کے ایک ظاہری معنی تو یہ ہے، لیکن قرآن کریم جو الفاظ استعمال فرماتا ہے تو عموماً اس میں بڑے وسیع معانی پنہاں ہوتے ہیں۔ تو ایک ظاہری مفہوم تو یہ ہے ہی کہ تم تقویٰ کو اپنا زاد راہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کا اہتمام کرو۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض لوگوں کی غلط عملی کی طرف بھی اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے، جس کا ذکر صحیح بخاری کے ایک حدیث میں آیا ہے، اور اس میں یہ مذکور ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو جب حج کے لیے نکلتے تو یہ سمجھتے تھے کہ حج چونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عاشقانہ عبادت ہے، لہذا ہم اپنے ساتھ کوئی زاد راہ لے کر نہیں جائیں گے، کھانے پینے کی چیزیں لے کر نہیں جائیں گے، بلکہ توکل کریں گے اللہ پر، اور اللہ پر بھروسہ کر کے نکل کھڑے ہوں گے اور اسی حالت میں وہاں پر پہنچیں گے۔ تو وہ اپنے ساتھ کوئی توشہ ساتھ لے جانا یا کوئی سامان کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھنا، یہ حج کے اخلاص کے منافی سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ توکل کا تقاضا یہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، تم زاد راہ ساتھ رکھو، یعنی کھانا پینے کی چیزیں اپنے ساتھ رکھا کرو، اور یہ بتا دیا کہ کوئی کھانے کا سامان ساتھ رکھنا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، نہ توکل کے منافی ہے، کیونکہ توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے اسباب چھوڑ کر بیٹھ جائے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ خود کھلا دے گا، بلکہ توکل کے معنی یہ ہے کہ جو ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے لیے بنائے ہیں، ان اسباب کو اپنی پوری کوشش کے ساتھ اختیار کرے، اور پھر یہ عقیدہ رکھے کہ ان اسباب میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کر دیں گے۔ اس کا نام توکل ہے، نہ یہ کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور کوئی سبب اختیار نہ کرے اور پھر بھی سمجھے کہ میں توکل کر رہا ہوں۔ چنانچہ ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ اس طرح نام نہاد توکل کی وجہ سے روانہ ہوتے تھے اور اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں رکھتے تھے، جب سفر کے دوران کچھ بھوک لگتی اور پریشانی ہوتی اور کھانے پینے کا کچھ سامان نہ ہوتا تو بعض جگہ راستے میں ان کو لوگوں سے سوال بھی کرنا پڑتا تھا، دستے سوال دراز کرتے تھے یا دوسروں کو پریشان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کیا توکل ہوا کہ تم زاد راہ تو ساتھ لے کر نکلے نہیں اور لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم توشہ ساتھ رکھو، سامان ساتھ رکھو، اپنے حد تک جو سبب ہے اس کو اختیار کرو۔ البتہ بہترین توشہ تقویٰ ہے کہ ساری توشہ تو وہ ہے جو تم اپنے ساتھ لے جا رہے ہو، اور باطنی توشہ یہ ہے کہ دل میں تمہارے تقویٰ ہو۔ اسی تقویٰ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ کسی دوسرے کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے، ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ یہ ایک خاص پس منظر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ زمانے جاہلیت میں اہل عرب نے جس طرح تمام عبادات اور معاملات کو بگاڑ کر طرح طرح کی بیہودہ رسمیں ان میں شامل کر دی تھیں اور عبادات کو بھی کھیل تماشا بنا دیا تھا، اسی طرح حج کے کاموں میں بھی طرح طرح کی بیہودگیاں شامل کر لی تھیں۔ چنانچہ جب مینا کے اندر جو اجتماع ہوتا تھا اس میں ان کے خاص خاص بازار لگتے تھے، نمائشیں ہوتی تھیں، تجارتوں کے فروغ کا اس کو ذریعہ بنایا جاتا تھا، اور اسی طرح مشاعرے ہوا کرتے تھے، اور ان میں مشاعروں کے اندر ایک قبیلہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کر کے ان کی تعریفیں کرتا تھا، اس پر فخر کرتا تھا، دوسرا قبیلہ اس کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر کر کے اس پر فخر کیا کرتا تھا۔ یہ سارے مشغلے حج کے دوران انجام دیے جاتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری بیہودہ رسموں کو ختم کر دیا، اور بہت سے ان کے وہ طریقے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے مختلف تھے یا اس کو بگاڑ کر بنائے گئے تھے ان کو ختم کر دیا،
چنانچہ وہ جو میلے لگا کرتے تھے وہ ختم ہو گئے، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی محفلیں کیا، ہر ایک شخص اپنے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا تھا۔ تو اس وقت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مر مٹنے والے لوگ تھے، ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ شاید ایام حج میں یعنی حج کے دوران کوئی بھی تجارت کرنا یا مزدوری کر کے کچھ کما لینا یہ بھی جاہلیت کی نشانی ہے، لہذا شاید اسلام میں اس کی بھی ممانعت ہو گئی ہو یا ہو جائے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک صاحب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور یہ سوال کیا کہ ہمارا پیشہ پہلے سے یہ ہے کہ ہم اونٹ کرائے پر چلاتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے اونٹ حج کے لیے کرائے پر لے جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جاتے بھی ہیں اور حج کرتے ہیں، تو کیا ہمارا حج نہیں ہوگا؟ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ سے وہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا ہے۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی میں نے پڑھی ہے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی تمہارے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ تو اس آیت نے یہ بتا دیا کہ حج کے سفر کا اصل مقصد تو اگرچہ حج کے افعال انجام دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے، لیکن ضمنی طور پر اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچ دے یا خرید لے یا کوئی مزدوری کا کام کر لے تو اس سے حج خراب نہیں ہوتا، یعنی حج فاسد نہیں ہوتا، پھر بھی حج ہو جاتا ہے۔ لہذا صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ حج ہو جاتا ہے، بلکہ یہ فرما دیا لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی سرگرمی تم اختیار کرو حج کے دوران۔ تو ہاں یہ ضرور ہے کہ حج کو حتی الامکان زیادہ تر وقت اس کا اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں صرف کرنا چاہیے، لیکن ضمنی طور پر اگر کوئی شخص تجارت بھی کر لے یا مزدوری بھی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں ایک دوسری بات بڑی اہم ہے جو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تجارت اور مزدوری، محنت مزدوری کے لیے جو لفظ استعمال کیا یہاں پر براہ راست تجارت نہیں کہا، نہ براہ راست ملازمت کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ تو یہ تجارت اور روزگار حاصل کرنے کی جد و جہد کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے فضل تلاش کرنے سے تعبیر کیا ہے، اور یہ قرآن کریم کی خاص اصطلاح ہے، ایک یہاں نہیں بلکہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہی اصطلاح اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائی ہے۔ اس اصطلاح میں بڑے عظیم معانی پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بعض اوقات جب آدمی تجارت کرتا ہے یا ملازمت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو کچھ روزی ملتی ہے تو ایک نادان انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جو کچھ ملا میرے اپنی قوت بازو سے ملا، میری قوت بازو کے نتیجے میں ملا، میرے علم اور ہنر کے نتیجے میں ملا، میں اپنی کوشش کے ذریعے اس کو میں نے کمایا، اور یہ دھیان اس کو نہیں جاتا کہ جو کچھ بھی کوشش اس نے کی ہے بے شک کی ہے، لیکن اس کوشش میں تاثیر تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ یعنی ایک دکاندار کا کہ بس میں یہی تو ہے نا کہ وہ اپنی دکان کھول کر بیٹھ جائے یا اس کے اندر کچھ سامان ایسا جمع کر لے جو لوگوں کے لیے دلچسپی کا سبب ہو، لیکن دکان میں گاہک بھیجنا یہ کس کا کام ہے؟ کون ہے جو گاہک بھیجتا ہے؟ اگر آدمی دکان کھول کر بیٹھ جائے اور سارے دن بیٹھا رہے لیکن گاہک کوئی نہ آئے تو روزی کہاں سے ملے گی؟ تو وہ اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتے ہیں گاہکوں کے دل میں کہ وہ جا کر فلاں دکان سے کوئی مال خریدے، یا اگر کسی شخص نے فرض کرو کہ کوئی ملازمت اختیار کی ہے تو بے شک اس نے محنت کی ہے، لیکن اس ملازمت کا ملنا
اور جس نے اس کو ملازم رکھا ہے اس کے دل کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ یہ اس کو ملازم رکھے اور پھر اس کو صحیح اس کی محنت کا مناسب صلہ دے. یہ سارے کام تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتے ہیں. پھر جو کوشش انسان کر رہا ہے اپنے ہاتھ پاؤں کے ذریعے، تو یہ ہاتھ پاؤں خود تو کہیں بازار سے خرید کر نہیں لے آیا تھا. ان ہاتھ پاؤں کے اندر جو طاقت ہے وہ خود تو اپنے طور پر اس نے پیدا نہیں کر دی تھی. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو انسان کے ہاتھ پاؤں میں طاقت پیدا فرماتے ہیں. اور جو تدبیریں اس نے سوچی ہیں اپنی تجارت کے فروغ کے لیے یا اپنی ملازمت کے حصول کے لیے، آخر اپنے دماغ سے سوچیے. یہ دماغ کہیں سے وہ خود اپنی قوت بازو کے بل پر کہیں سے لے آیا تھا. یہ دماغ اللہ تعالیٰ ہی کو پیدا کیا ہوا ہے، اور وہی ہے جو دل میں تدبیریں ڈالتا ہے، اور ان تدبیروں کے مطابق انسان ہاتھ پاؤں چلا کر کوشش کرتا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو اگرچہ ہم لوگ جو کچھ بھی کماتے ہیں وہ بظاہر تو ہماری اپنی کوششوں کا ایک ثمرہ ہوتا ہے، لیکن یہ کوششیں بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کہ نہ انجام دی جا سکتی ہیں اور نہ ان کوششوں میں تاثیر پیدا ہو سکتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ جہاں تجارت اور ملازمت یا روزی کمانے کا ذکر فرماتے ہیں تو اس کو ہمیشہ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل تلاش کرنا. دوسرا پہلو اس اصطلاح میں یہ ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہی ہونا چاہیے. یعنی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل تلاش کرنے کا حکم دیا ہے کہ کون سی بے جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سی ملازمت جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سا روزی حاصل کرنے کا طریقہ حلال ہے، کون سا حرام ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. تو جب یہ اللہ کا فضل ہے تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی تلاش کرنا چاہیے. اس کے خلاف اگر تلاش کرے گا انسان تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل تلاش کرنے کے صحیح مفہوم کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوگا. بہرحال آیت کریمہ نے یہ بتا دیا کہ تم حج کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اس طرح تلاش کر سکتے ہو کہ ضرورت کے موقع پر تجارت بھی کر سکتے ہو اور ملازمت بھی کر سکتے ہو یا روزی کمانے کا کوئی اور طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہو. پھر آگے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یعنی جب تم عرفات سے واپس روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. یہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ جو عرفے کا دن کہلاتا ہے، اس دن حاجی حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے عرفات میں وقوف، وہ انجام دیتے ہیں. اور حکم یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد وہاں سے وہ روانہ ہوں. اس کو افاضے سے تعبیر کیا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے روانہ ہو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس. مشعر حرام ایک خاص جگہ ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے، اور اس کے پاس کا مطلب یہ ہے کہ مزدلفہ کی پوری وادی ایسی ہے کہ جہاں پر رہ کر آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. وہاں رات گزارنا بھی سنت ہے، اور صبح کو طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کے بعد وقوف کرنا، یعنی کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، یہ واجب ہے. تو اسی کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ تم مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے. یہ اصل میں اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، جاہلیت کے زمانے میں لوگ مزدلفے میں وقوف تو کرتے تھے، لیکن وہاں پر بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے یا زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں صرف کیا جائے، وہ وہاں پر مشاعرے منعقد کرتے تھے، اور مشاعروں کے اندر اپنے آباء و اجداد کے مفاخر بیان کیے جاتے تھے، ان کے شان میں قصیدے پڑھے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ بیہودہ رسمیں وہاں پر انجام دی جاتی تھیں.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر جا کر یہ سب بےہودہ رسمیں ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اور ذکر بھی اس طرح کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، جبکہ تم اس سے پہلے گمراہ تھے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا بے شک بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں اس کا حکم بھی دیا ہے، لیکن وہ ذکر اسی وقت تک نیکی ہے جب تک اس طریقے کے مطابق وہ ذکر کیا جائے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہم تک یا تو قرآن کریم کے ذریعے پہنچی ہے، یا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچی ہے۔ تو قرآن و سنت میں جو طریقہ ذکر کا بیان کیا گیا ہے وہ طریقہ تو بے شک بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے طرف سے کوئی طریقہ گھڑ کر اس کی طرف چل پڑے تو وہ عبادت اور فضیلت کا وہ مقام اس کو حاصل نہیں ہو سکتا جو قرآن و سنت سے مأثور طریقے کا حاصل ہو سکتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کا حکم دیا تھا یہ وہ ذکر ہے جو مزدلفہ میں کرنا مقصود ہے۔ مزدلفہ سے پھر روانہ ہوتے تھے تو مینا جایا کرتے تھے، لیکن اس بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ اہل جاہلیت کے اندر جو ایک غلط رسم پڑی ہوئی تھی اس کی اصلاح بھی بڑی ضروری ہے۔ وہ رسم یہ تھی کہ حج کے لیے جب لوگ جاتے تھے تو جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے حج کا سب سے بڑا رکن عرفات میں وقوف کرنا ہے جو 9 ذی الحجہ کو انجام پاتا ہے، لیکن کفار عرب میں جو لوگ بیت اللہ کے ارد گرد رہنے والے تھے ان میں قریش بھی تھے اور بنو کنانہ بھی تھے، اور بعض ایسے قبائل تھے جو اپنے آپ کو حمص کہتے تھے، یعنی ان تمام قبائل کے مجموعے کو حمص کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سارے دنیا تو جا رہی ہے عرفات میں وقوف کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنے لیے ایک امتیاز یہ رکھا ہوا تھا کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے بلکہ مزدلفہ میں وقوف کریں گے۔ تو مزدلفہ میں وقوف کرنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم چونکہ بیت اللہ کے مجاور ہیں اور بیت اللہ کے پاسبان ہیں، لہذا ہمیں یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہم حدود حرم سے باہر نہ نکلیں۔ عرفات حدود حرم سے باہر ہے اور مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے، لہذا یہ لوگ مزدلفہ کی حد تک محدود رہتے تھے، وہاں جا کر وقوف کرتے تھے اور عرفات نہیں جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے جملے میں ان کی اس رسم کی تردید فرمائی ہے اور فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، یعنی عرفات، کہ وہ مزدلفہ میں رہ کر عام لوگوں کو عرفات بھیج دینے کے بجائے تمہیں بھی عرفات ہی جانا چاہیے اور پھر وہیں سے عام لوگوں کے ساتھ روانہ ہونا چاہیے۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں تمام انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت یا فضیلت حاصل نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، لہذا کسی بھی فریق کو یا کسی گروہ کو یا کسی قبیلے کو یا کسی جماعت کو یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی امتیاز پیدا کرے اور عام مسلمانوں سے ہٹ کر کوئی اپنا طریقہ الگ مقرر کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسانی مساوات کا بھی ایک عظیم سبق اس آیت کریمہ میں دے دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت مانگو۔ غالباً اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ پچھلے دنوں تم سے جو یہ بات سرزد ہوئی ہے کہ تم نے وقوف عرفات میں نہیں کیا بلکہ مزدلفہ میں کیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو کہ ہم نے یہ غلط طریقہ اختیار کیا تھا، اب ہم صحیح طریقہ اختیار کر رہے ہیں اور پچھلے اپنے طرز عمل پر اے اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ ان اللہ غفور رحیم،
بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، یعنی جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو، قضیتم پورے کر چکو، مناسککم حج کے کام یعنی حج کی عبادتیں، اور مراد اس سے جو واجب عبادتیں ہیں وہ ہیں، یعنی جو ضروری ہے، مثلا عرفات کا وقوف، مزدلفہ کا وقوف اور رمی جمرات وغیرہ، تو جب تم ان سے فارغ ہو جایا کرو تو فذکروا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ اور یعنی مثلا منا کے دنوں میں جو انسان منا کے اندر مقیم رہتے ہیں تو ان کو جو واجب عبادت ہے وہ تو رمی ہے، جمرات کی رمی، لیکن رمی جمرات کے بعد سارا وقت خالی گزرتا ہے منا کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو خالی گزارنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں صرف کرنے کی کوشش کرو، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ذکرکم آباءکم، اور ایسا یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ۔ اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ منا کے اندر جب خالی وقت ملتا تھا تو اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس میں مشاعرے منعقد کرتے تھے، اور مشاعروں میں ہر قبیلہ اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتا تھا اور ان کی فضیلتیں بیان کرتا تھا، ان کی تعریفیں کیا کرتا تھا، اور سارا وقت اسی کام میں گزر جاتا تھا کہ ایک قبیلہ آیا اور اس نے اپنے آباء و اجداد کی فضیلت میں اور ان کے تعریف میں قصیدے پڑھے، پھر دوسرا قبیلہ آیا اور اس نے اپنے آباء و اجداد کی تعریف میں قصیدے پڑھے، اس طرح یہ وقت گزارا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آباء و اجداد کا ذکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور آباء و اجداد اگر وہ مسلمان تھے تو ان کے حق میں بھی فائدہ مند یہی ہوگا کہ ان کی تعریف کرنے سے تو ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور حاصل اگر ہوگا تو وہ اس بات سے ہوگا کہ تم اللہ کا ذکر کرو اور ان کے حق میں دعا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس طرح جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، وہ اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم حقیقت کی طرف آگے متوجہ فرمایا، ذکر جب کرتا ہے بندہ تو پھر دعا بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور دعا بھی بہت بڑی عظیم عبادت ہے اور خود انسان کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن آگے پھر دعا کا ایک طریقہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو پہلے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، کیا ہے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، بس یہ کہتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اشارہ کیا جا رہا ہے اس بات کی طرف کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں تو مانگتے ہیں، لیکن دعا میں ان کی تمام آرزوؤں اور تمناؤں اور امنگوں کا سارا محور ان کی دنیاوی زندگی ہوتی ہے، اور وہ صرف دنیا ہی کی بھلائی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان کو آخرت کی کوئی فکر ہے نہیں، اور وہ آخرت سے غافل ہے، اور صرف اتنا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر اچھائی عطا فرما۔ لیکن فرمایا وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ سے بچا لے۔ یہاں ارشاد یہ فرمایا کہ صرف دنیا کی راحتوں، لذتوں اور دنیا کے مقاصد ہی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا اور آخرت کے بارے میں کچھ فکر نہ کرنا، یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ یہ کافر لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ حیات الدنیا نموت و نحیا، بس ہماری زندگی تو بس دنیا ہی والی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں، اسی میں ہم مرتے ہیں۔ تو
وہ تو بے شک اگر یہ کام کریں کہ چونکہ ان کے ذہن میں کوئی تصور نہیں ہے آخرت کا، اس واسطے وہ صرف دنیا ہی کو اپنا مقصد بنائے ہوئے ہیں، اسی کی بھلائی مانگتے ہیں۔ لیکن ایک مومن جس کا یہ ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، آخرت کی زندگی، تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ جس طرح دنیا کی بھلائی مانگتا ہے اس طرح آخرت کی بھلائی بھی مانگے، اور یہ کہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کی بھلائی نہ مانگو، بلکہ یہ فرمایا کہ دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی بھلائی بھی مانگو۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو آخرت کی بھلائی کو یقیناً دنیا کی بھلائی پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو مرتے ہی ختم ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اعمل لدنیا کا بقدر بقائی کا فیہا وعمل لآخرت کا قدر بقائی کا فیہا، کہ دنیا کے لیے اتنا کام کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کام کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ سکھا دیا کہ دنیا کی بھلائی بھی مانگو اور آخرت کی بھی مانگو، اور ساتھ ہی اس سے ان لوگوں کی بھی تردید کر دی جو دنیا کی بھلائی کو کوئی اہمیت ہی سرے سے نہیں دیتے، اور انہوں نے ترک دنیا کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، جیسے رہبانیت کا طریقہ تھا کہ جب تک دنیا کی راحتیں اور دنیا کے اسباب کو ترک کر کے آدمی جنگل میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ ان کی بھی تردید کر دی کہ نہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے، دنیا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا برتنے کے لیے تمہیں بھیجا ہے، دنیا کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، اور اس کی بھلائی مانگنا کوئی بری بات نہیں، یقیناً اس کی بھلائی مانگو، لیکن آخرت کو فراموش نہ کرو۔ جیسا کہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے قارون سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنا دنیا کا حصہ مت بھولو، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یہ فرمایا، لیکن ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ آخرت کو بھی فراموش نہ کرو۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ تاکید فرمائی کہ جب وہاں دعائیں مانگو تو آخرت کے لیے بھی مانگو اور دنیا کے لیے بھی مانگو۔ پھر فرمایا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو لوگ اس طرح دعا کرتے ہیں کہ دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں، ان کو اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ملے گا، یعنی ثواب ملے گا۔ اور فرمایا کہ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی حساب کا دن قریب آنے والا ہے، جلدی آ جائے گا۔ اور اس کے یہ معنی بھی ہے کہ جب حساب اللہ تعالیٰ لیں گے تو کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ اربوں کھربوں انسانوں کے اعمال کا حساب کتاب جس میں تو بہت وقت گزرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے حساب لینا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم بہت جلدی حساب لے لیں گے۔ لیکن یہ جملہ بعض جگہ تو اس سیاق میں آتا ہے کہ کسی غلط کار کو اس کی غلط کاری پر متنبہ کرنے کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ تم یہ نہ بھولو کہ اللہ تعالیٰ جلدی ہی تم سے حساب لے گا۔ تو اس وقت اس کا مقصود ہوتا ہے متنبہ کرنا، کہ اپنے اعمال کو دیکھ بھال کر انجام دو، اپنی بدعمالیوں سے باز آ جاؤ، ورنہ عنقریب تمہارے حساب کا دن آنے والا ہے۔ اور بعض جگہ یہ جملہ آتا ہے اہل ایمان کو جو اجر آخرت میں ملنے والا ہے، اس کے سیاق میں یہ جملہ آتا ہے۔ یہاں اسی سیاق میں آیا ہے کہ اس وقت اس کا مقصد تسلی دینا ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی اس وقت تو دنیاوی زندگی میں مشقت ہی اٹھا رہا ہوں، یعنی عبادت انجام دینے میں یا طاعت انجام دینے میں بعض اوقات مشقت معلوم ہوتی ہے، اور یہ تو ایک وعدہ فردا ہے کہ کل کو جب تمہارا انتقال ہو جائے گا اور تمہاری دوسری زندگی شروع ہوگی تو ہم تمہیں یہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں تسلی دی جاتی ہے کہ نہیں، یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے، واللہ سریع الحساب، اللہ تبارک و تعالی حساب جلدی لے لے گا، اور وہ اتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ جو ہی تمہاری موت آئے گی تو من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا تو اس کی قیامت اسی دن شروع ہو گئی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو جو اجر ملنا ہے اس اجر کا آغاز بھی موت کے وقت کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ برزخ کی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے انعامات سے نوازتے ہیں۔ تو یہاں واللہ سریع الحساب اسی تسلی کے مفہوم میں آیا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو گنتی کے دنوں میں چند دنوں میں یاد کرتے رہو۔ گنتی کے دن سے مراد یہاں پر وہ دن ہیں جو حج کے دوران منا میں گزارے جاتے ہیں، یعنی 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ۔ تو 10ویں تاریخ میں تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور وہ پھر 10 کا دن گزرنے کے بعد جو اگلی رات آ رہی ہے وہ بھی وہاں منا میں گزارنا مسنون ہے۔ پھر 11 تاریخ کا دن گزارنا، پھر 11 تاریخ کی رات گزارنا، اس طرح 2 راتیں تو وہاں پر قیام ہونا ہی ہونا ہے منا کے اندر۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ فمن تعجل فی یومین، جو شخص ان 2 دنوں میں جلدی سے چلا جائے، یعنی 12 تاریخ کے دن میں رمی کرنے کے بعد چلا جائے، 12 تاریخ کی رات وہاں نہ گزارے، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس نے 2 راتیں گزار لی، ایک 10 تاریخ کے بعد کی رات اور ایک 11 تاریخ کے بعد کی رات۔ یہ 2 راتیں اس نے وہاں پر گزار لی اور گزار کر 12 تاریخ کی رمی کر کے چلا گیا، تو یہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، اور اگر کسی شخص نے کچھ دیر کی، یعنی ایک رات مزید ٹھہرا منا کے اندر اور 13 تاریخ کی بھی رمی کر کے روانہ ہوا، تو اس نے گویا 3 راتیں گزاری، ایک 10 تاریخ کے بعد والی رات، ایک 11 تاریخ کے بعد والی رات، ایک 12 تاریخ کے بعد والی رات، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ گویا اشارہ اس حکم کی طرف ہے کہ منا کا قیام 2 دن تو مسنون ہے اور اس میں رمی کرنا بھی واجب ہے، یعنی 11 تاریخ کو بھی اور 12 تاریخ کو بھی، لیکن تیسرے دن یعنی 13 تاریخ کو رمی کرنا واجب نہیں ہے، اور نہ اس سے پہلی والی رات وہاں پر گزارنا واجب ہے۔ لہذا اگر 12 تاریخ کو آدمی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اور 13 تاریخ کو جانا چاہے تو رمی کر کے 13 تاریخ کو بھی جا سکتا ہے۔ دونوں طریقے اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ 13 تاریخ تک آپ نے قیام فرمایا، اور 13 تاریخ کے بعد پھر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اسی پر حج کے جو افعال ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بس ایک طواف وداع باقی رہ جاتا ہے، جب آدمی وطن روانہ ہونے لگے تو اس وقت طواف وداع کرنا اس کے ذمہ واجب ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی اور رکن یا کوئی واجب باقی نہیں رہتا۔ البتہ ساتھ میں فرماتے ہیں لمن اتقی، جو تقوی اختیار کرے اس کے لیے دونوں باتوں میں سے کسی بات میں کوئی گناہ نہیں، یعنی 12 تاریخ کو چلا جائے یا 13 تاریخ کو جائے، دونوں میں سے کوئی طریقہ بھی اختیار کر لے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا احساس ہونا چاہیے، جس کا نام تقوی ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو کہ انکم الیہ تحشرون، تم سب بالآخر اسی کی طرف لے جا کر جمع کیے جاؤ گے۔ وہ دن آنے والا ہے جس میں سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہو کر اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔